غیر مطبوعہ مضامین کے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں جناب شعیب غفار صاحب کا مضمون جس کا عنوان ہے چاند بھائی۔ شعیب غفار صاحب نے یہ مضمون ہمارے چینل اردو چینل 808 کی فرمائش پر قمر جمیل صاحب کے دوست کی حیثیت سے ذاتی تاثرات پر مشتمل یہ مضمون تحریر کیا ہے۔ اس سے پہلے شعیب غفار صاحب کا ایک مضمون جس کا عنوان بھی چاند بھائی تھا، ڈاکٹر فاطمہ حسن کی فرمائش پر شعیب غفار صاحب نے تحریر کیا تھا۔ یہ مضمون قمر جمیل ایک احساس شخصیت، کچھ باتیں کچھ یادیں کے عنوان سے ڈاکٹر فاطمہ حسن اور عامر بشیر صاحب نے مضامین منتخب کر کے کتابی شکل دی تھی۔ چاند بھائی اس کتابی شکل میں شامل تھا۔ اب یہ مضمون ہماری فرمائش پر جناب شعیب غفار صاحب نے تحریر کیا ہے۔ شعیب غفار صاحب قمر جمیل صاحب کے بچپن کے دوست ہیں اور لندن میں مقیم ہیں۔ ہمارے کہنے پر یہ مضمون تحریر کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ مضمون آپ کو پسند آئے گا۔ چاند بھائی، قمر جمیل، تحریر شعیب غفار۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں حسین لمحے واپس لوٹ کر آتے ہیں، اور میں خود کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے چاند بھائی کے ساتھ تقریباً 2 سال کے لیے دوبارہ رات دن گزارنے کا موقع ملا۔ ایک دن صبح دم دروازہ خاور کھلا، میرے عالم تاب کا منظر کھلا۔ چاند بھائی نے ایک دن چاند کی طرح نہیں بلکہ سورج کی طرح میرے ملک خدا داد پاکستان میں داخلے پر گلے لگایا۔ تفصیل تو میرے مضمون چاند بھائی میں، جو کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن اور عامر بشیر کی کتاب قمر جمیل ایک احساس شخصیت، کچھ یادیں کچھ باتیں میں چاند بھائی کے عنوان سے ڈاکٹر فاطمہ حسن اور عامر بشیر صاحب نے شائع کی ہے۔ اس وقت میں صرف ان کی شاعری پر توجہ دوں گا۔ چاند بھائی DGSND یعنی حکومت پاکستان کے محکمہ رصد کے صدر کراچی کے بیرکس میں وقوع آفس میں کام کر رہے تھے اور CSP کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ میں انجینئرنگ کی ڈگری بغل میں دبائے تلاش معاش میں مصروف تھا۔ کبھی کبھی دن میں ان کے آفس میں ملتا تھا، مگر تقریباً ہماری ساری شامیں صدر کی سڑکوں اور چائے خانوں میں گزرتی تھی۔ اس زمانے میں چاند بھائی نے فی البدی لکھا، شہر کی گلیاں گھوم رہی ہیں میرے قدم کے ساتھ، ایسے سفر میں کیسے کٹے گی پتھر جیسی رات۔ اور پھر ان کے آفیسر کے تبادلے پر قصیدے میں لکھا کہ ممدو صاحب فلاطوں کے والد ہیں، قیصر کے ثانی، ملی ان کو ورثے میں یوں شان بکرات، ملی جس طرح مجھ کو مفلس جوانی۔ چاند بھائی نے CSP کے امتحان میں سب سے اعلیٰ درجے میں کامیابی حاصل کی، مگر انٹرویو میں جب ان سے پوچھا کہ آپ شاعر ہیں، غالب کا کوئی شعر سنائیے، تو انہوں نے کہا، نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے۔ تو اس مصرے کی طنزیہ خوبصورتی کو جاہل ممتحن سمجھ ہی نہ سکا اور ان کو فیل کر دیا۔ ہائے کم بخت تو نے بات سمجھی ہی نہیں۔ اس کے بعد چاند بھائی نے ریڈیو پاکستان میں ملازمت کر لی۔ یہ ایوب خان کی حکومت کا دوسرا پرآشوب بہت نا امیدی کا زمانہ تھا۔ چاند بھائی نے لکھا، غبارے راہ کو سامان کارواں سمجھیں، ہمیں یہ حکم ہے کانٹوں کو مہرباں سمجھیں، جہاں لہو ملے پینے کو میں کدا جانے، جہاں اسیر رہیں سہنے گلستاں سمجھیں، بجا کہ آپ سفینہ کے ناخدا ہیں مگر، ذرا تہیہ طوفاں بے کراں سمجھیں۔ اس کے بعد چاند بھائی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک طویل نظم تفاوت مجھے لکھ کر دی، جس میں اپنی محبوبہ جمیلہ کو صدر میں گھومنے والی لڑکیوں سے تقابل کیا۔ اس کو میں نے اتنے احتیاط سے محفوظ رکھا ہے کہ حادثات زمانہ اور مرور وقت کی وجہ بہت کوششوں کے باوجود آج تک نہیں پا سکا۔
گول گول اور مخروطی صاف اور شفاف پختہ انداز میں لکھے ہوئے ان کے جلی الفاظ میری آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں۔ صرف آخری شعر بھی ابھی تک یاد ہے۔ یہ تتلیاں ہیں جو کبھی پھول بن سکتی نہیں، میری جمیلہ کے قدموں کی خاک بھی تو نہیں۔ اس کے بعد چاند بھائی سے ملاقات ایسی ختم ہوئی کہ میں آج تک اپنی زندگی کا فیصلہ نفع و ضرر نہیں کر سکا۔ کیا معاشی خوشحالی دماغی خوشحالی سے بہتر ہے؟ جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو ایسا لگا کہ میرے دل پر ایک تیر لگا اور میری زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جس کی تلافی ناممکن ہے۔ وقت ظالم اور سفاک وقت، شاہ و گدا کے لیے یکساں وقت میرے لیے بھی گزر چکا تھا، مگر یہ کیا، میری آنکھیں کیوں نمناک ہیں؟ مجھے تو ان سے قطع تعلق کے بعد ان کی شہرت اور مقبولیت پر خوشی منانی چاہیے، لیکن جاہل آدمی تو اس بارے میں بھی کچھ بھی تو نہیں جانتا ہے۔ تو پڑھ جتنا ان کے بارے میں پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھ۔ ظفر نے اس بارے میں ان کے شائع کردہ رسالے دریافت اور نثری نظموں کا مجموعہ جنگلی لڑکیوں کے نام کا مجموعہ روانہ کیا ہے۔ اس سے قبل میں سمجھتا تھا کہ صرف نون میم راشد اور میرے پسندیدہ شاعر میرا جی نے اس سلسلے میں بہت تخلیقی کام کیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ چاند بھائی بھی اس سلسلے میں پاکستان میں نثری نظم کے بانی ہیں۔ چاند بھائی، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں یا جانتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لڑکپن میں آپ نے میرے ایک دوست کو خیالی خط شاید انجانی نثری نظم میں لکھنے پر بڑی ہمت افزائی کی تھی کہ اس کا آخری جملہ میرے دوست کیا میں تم کو خط لکھوں اور تم کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا نہ دیکھوں بہت ہی عمدہ اور بہت سے لکھنے والوں سے بہت بہتر ہے۔ تو اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے تو صرف آپ کو اپنی 32 سال کی عمر تک واقف رہنے کا شرف اور خوش قسمتی حاصل ہوئی، اور وہ بھی ایک دوست محسن اور اردو ادب اور شاعری پر نمودار ہونے والے ایک روشن چمکدار روشنی کی طرح جو پوری حد تک روشن نہیں ہوا تھا، مگر آپ کو تہہ دل سے معلوم ہے کہ میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، اگرچہ کہ سچائی میں اچھائی کے لیے تصرف ضرور کرتا ہوں۔ تو اب صدق دل سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر مجھے آپ 2-4 باتیں کھلے دل سے کرنے کی اجازت دیجیے۔ جن دنوں میری آپ سے ملاقات تھی انہی دنوں میں خفیہ طور پر ایک آزاد شاعر پر بھی فریفتہ ہو گیا تھا۔ اب یاد نہیں کہ آپ سے قصداً چھپایا تھا یا سہون۔ یہ فریفتگی اس کے صرف ایک چھوٹے سے مصرے سے شروع ہوئی تھی۔ شدید گرمیوں کے دنوں میں پسینے سے شرابور ہو کر کالج جاتے جاتے میں گنگنایا کرتا تھا، پریتم چھوڑ نادانی کی باتیں کیسی دھن یہ دل میں سمائی۔ رفتہ رفتہ اس فریفتگی نے جنون کا درجہ اختیار کر لیا۔ ماں باپ، بہن، اپنے مربی نانا شاید آپ سے بھی چھپا کر اس شاعر کی آزاد نظموں کی ایک چھوٹی کتاب کہیں سے میرے ہاتھ آ گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ زندگی اور وقت ملنے پر اس کا ترجمہ کروں گا۔ جب میرے گزشتہ اسسٹنٹ ڈاکٹر قریشی نے میرے لندن سے کراچی کے مختصر دورے پر ڈاکٹر جمیل جالبی کی مرتبہ کلیات میرا جی تحفتاً عطا کی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بقول نون میم راشد، میرا جی ایک فینومینا یعنی عجوبہ، غیر معمولی معجزانہ شاعر تھے۔ آپ نے شاید لکھا کہ ان میں روحانیت نہیں تھی، مگر میرے مطالعے سے ایسا لگا کہ ان کی شاعری روحانیت اور دنیاوی زندگی اور ابدیت کا نادر امتزاج ہیں۔ یہ معلوم ہونے سے قبل ہی کہ آپ نثری نظم کے ماہر ہیں، میں نے میرا جی کی 100 نظموں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میری تعلیم اردو میں ہوئی اور انگریزی کمزور تھی۔ آپ ہمیشہ اپنے الہ آبادی دوست کی انگریزی کی تعریف کرتے تھے، ان کا نام بھول رہا ہوں، مگر شاید الطاف تھا یا شاید سعید۔
آپ کہتے تھے کہ یوسف اگر انگریزی ہو تو ایسی ہو۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے اپنی انگریزی اتنی پختہ کر لی ہے کہ میرے ترجمے انگلستان اور امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں کیمبرج، سواز لندن یونیورسٹی اور ہارورڈ میں رکھے گئے ہیں۔ پہلی کتاب اردو کے 50 مشہور شعراء امیر خسرو سے آج تک کے ترجموں پر مشتمل ہے۔ اس کا انتصاب آپ کے نام ہے اور اس میں آپ کی کچھ منظوم شاعری کا بھی ترجمہ ہے، مگر میں سچ بات کہہ دوں، مجھے آپ کی منظوم شاعری زیادہ پسند ہے۔ اس میں آمد ہے، اور جب میں نے یہ کتاب لکھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے بھی آزاد نظمیں یا نثری شاعری کی ہے۔ آپ کی کتاب جنگلی لڑکیوں کے نام کا دیباچہ اور مقدمہ بہت عمدہ معلوماتی اور نقادی ہے۔ کچھ نظمیں بھی بہت عمدہ ہیں۔ آپ کی اجازت سے یہاں 2 کا ترجمہ انگریزی میں کر رہا ہوں، امید ہے پسند آئے گا۔ باقی والسلام، انشاءاللہ ازل اور ابد کے میکدے میں آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر اچھی بحث ہوگی۔ خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے دیوانے، جو آپ کا حقیر دوست یوسف۔ جنگلی لڑکیوں کے نام سے میرے پسندیدہ نمونے کا انگریزی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی نظم جس کا عنوان ہے ٹہنی پر پھول اور سنہرے آنسو۔ ٹہنی پر پھول اپنی ماں کی یاد میں رو رہا ہے، موت قبر سے سر نکال کر اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے، اور شام ماتمی کپڑے پہن کر ایک شمع جلا رہی ہے۔ دوسری نظم جس کا ترجمہ انگریزی زبان میں شعیب غفار صاحب نے کیا ہے، سماعت فرمائیے، اور جس کا عنوان ہے ایک مصور ایک فرشتہ۔ ایک فرشتہ پارک میں بیٹھی ہوئی لڑکی کے بوسے لے رہا ہے، میں بھی اس لڑکی کے بوسے کیوں نہ لوں، تصویر کیوں بناؤں۔